الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان المبارک اسلامی سن 1447 ہجری اور رمضان شریف کی 22ویں شب ہے، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، تب ابن ملجم لعنتی ملعون نے حضرت مولا علی پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجہ میں حضرت مولا علی شہنشاہ ولایت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ ان کا روحانی فیض اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ بچپن میں اسلام قبول کیا اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفا اور محبت کا رشتہ ناتا تعلق نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شانیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ کے قبیلہ سے ہیں، پھر رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی زبان مبارک سے اپنا بھائی فرمایا۔ فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، منہ بولے بھائی۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی جگر پاری شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا۔ تو یوں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی متعدد فضیلتیں کتب حدیث میں بیان ہوئی ہمیں ملتی ہیں۔ چند احادیث طیبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے دیکھنے کا ثواب نہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کا ذکر بھی عبادت ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اتنی شان و عظمت اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کتاب المناقب سے باب و مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وَلَهُ کنیتان یقال له ابو تراب و ابو الحسن، یہاں سے ایک باب ہے حضرت علی بن ابو طالب کے مناقب، شان و عظمت میں آنے والی حدیثوں کا بیان، اور فرماتے ہیں وَلَهُ کنیتان، حضرت علی کی دو کنیتیں ہیں، ایک ہے ابو تراب اور ایک ہے ابو الحسن۔ ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ کنیت ہوتا ہے اصل نام کے علاوہ کسی اور
اچھے نام، وصف، خوبی یا کمال کے ساتھ پکارنا، ٹھیک ہے، یا پھر بیٹے یا بیٹی کے نام کے ساتھ اضافت کر کے ان کو پکارنا۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن، بڑے بیٹے، تو آپ کی کنیت ہے ابو الحسن۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سادے مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا قم یا ابا تراب، اوے ابو تراب اٹھ، اور مٹی کے باپ، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب مٹی کے باپ اٹھ۔ تو حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت علی کو یہ بڑا پسند تھا کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی کنیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان ہوئی۔ چلیں آپ یہ بھی سماعت فرما لیں، ہمارے آقا علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کے دو نام، ایک محمد اور ایک احمد، یہ آقا علیہ السلام کے نام ہیں۔ پھر یہ ذاتی نام ہے، پھر صفاتی نام ہے۔ حضور خوشخبریاں سناتے ہیں تو آپ کا نام بشیر ہے، حضور گواہ ہیں تو آپ کا نام شاہد ہے، حضور ڈر سناتے ہیں تو آپ کا نام نذیر ہے، حضور حق لے کر آئے اور حق ہیں اور حق فرماتے ہیں تو آپ کا نام حق ہے، آپ نور ہیں تو آپ کا نام نور بھی ہے، آپ لوگوں کو چمکاتے ہیں تو آپ کا نام سراج منیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے لحاظ سے آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صفاتی نام ہے۔ کنیت کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی؟ وہ ہے ابو القاسم۔ کیا ہے؟ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ان کا نام تھا حضرت قاسم، تو ان کے نام پر حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے ابا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ابو القاسم، قاسم کے ابا، ابا جان۔ خیر، یہ ترمذی شریف کی باب ہے، یہاں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے۔ حضرت عمران بن حسین وہ بیان کرتے ہیں، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن واستعمل علیہم علی بن ابی طالب فمدا فی السریہ فاصاب جاریہ فانکروا علیہ وتعاقد اربعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اذا لقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ بما صنع علی وکان المسلمون اذا رجعوا من سفر بدأوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلموا علیہ ثم انصرفوا الى رحالهم فلما قدمت السریہ سلموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام احد الاربعۃ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تر الى علی بن ابی طالب صنع کذا وکذا فاعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الثانی فقال مثل مقالته فاعرض عنہ ثم قام الیہ الثالث فقال مثل مقالته فاعرض عنہ ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي۔ اب یہ حدیث شریف جو عربی میں ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جیش، ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، اور واستعمل علیہم علی بن ابی طالب، اور اس لشکر کا امیر بنایا حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے۔ تو آپ تشریف لے گئے، جنگ ہوئی، تو جنگ میں جب فتح ہوئی تو اگلوں کے لونڈیوں غلام جو تھے، جو قیدی ان کے بنے، وہ مسلمانوں کے لونڈیوں غلام بن گئے۔ تو ایک لونڈی تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کے ساتھ، کیونکہ اسلام میں جائز ہوتا ہے کہ جو لونڈیاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات جو ہے وہ بغیر نکاح کے قائم کیے جا سکتے ہیں، جس سے نکاح کریں
بیوی بنائے اس سے نکاح شرط ہے، لیکن جو لونڈی ہو، غلام لونڈی، تو ان کے ساتھ ان کا جو آقا ہے جس کے وہ قبضے میں ہے تو وہ مطلب حق زوجیت ادا کر سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ وہ نسبت جو تھی وہ قائم کی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے 4 صحابہ نے کہا کہ ہم جب مدینہ شریف میں جائیں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں علی کی شکایت لگائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لونڈی کہیں سے آئے کسی مسلمان کے ہاتھ تو اس کو ایک حیض آ جانا ضروری ہے تاکہ اس کا جو پیٹ ہے، رحم جو ہے وہ خالی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے سے امید سے ہو اور پھر وہ آگے کسی کے پاس آئے وہ بھی اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لے. اب یہ ناجائز معاملہ ہو جائے گا، کیوں وہ پہلے کسی کی امانت لیے پھر رہی ہے، اب دوسرے آقا نے بھی اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، پھر رولا پڑے گا یہ بچہ کس کا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب لونڈی تمہارے پاس آئے اس کو ایک مرتبہ حیض آنے دیں تعلقات قائم رکھنے سے پہلے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جنگ فتح ہوئی ہے اور دوسرے دن آپ نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے. تو اب 4 صحابہ نے کہا کہ ہم شکایت لگائیں گے. تو آگے مدینہ شریف میں جب پہنچے مدینہ شریف میں تو لوگ آقا علیہ السلام کو سلام کرنے لگے اور اپنی سواریوں سے اتر کر سلام کر کے اپنے گھروں کو جانے لگے. تو ان 4 حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضور کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ علم ترى الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا. آقا کیا آپ علی کو نہیں دیکھتی، انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا. اچھا. فاعرض عنہ رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو رخ پھیر لیا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئے اور آ کر انہوں نے فقال مثل مقالتہ، جو پہلے بات کہی تھی نا آقا علی نے ایسے ایسے کیا وہی بات کی. ادھر آ کر حضور نے پھر دوسری طرف رخ پھیر لیا. وہ تیسری مرتبہ ادھر سے آ گئے، پھر کہا کہ آقا آپ دیکھیے علی نے ایسے ایسے کیا ہے. اچھا. پھر حضور نے رخ پھیر لیا. چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ علی نے ایسا کیا ہے. اب کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے فأعرض عنہ ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا. چوتھی مرتبہ سامنے آئے اور وہی بات کہی جو انہوں نے پہلے کہی تھی. فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آقا علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کیا. والغضب یعرف فی وجہہ، اب نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے غضب، غصہ وہ واضح ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں. فقال، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. اور تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو. پھر فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اللہ اکبر. آگے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن مِّن بَعْدِي، فرمایا میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. میرے بعد کون ہے مومنوں کا ولی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من حدیث جعفر بن سلیمان. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے جعفر بن سلیمان کے علاوہ، یعنی ان کی طریق سے ہمیں یہ روایت پہنچی، ان کے علاوہ ہم اس حدیث کو اور کہیں نہیں جانتے. اچھا جی، وہ جو حضرت علی پاک نے ایک لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، صحابہ کو شبہ یہ تھا کہ استبراء رحم، یعنی اس کے رحم کا خالی ہو جانا، ایک حیض آ جانا ضروری تھا. تو حضرت علی نے تو تعلق قائم کر لیا. تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ حضرت علی کی شان پر یہاں عیب نہیں لگا سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ ضروری نہیں کہ حیض مہینے کے بعد آئے، یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب وہ لونڈی مسلمانوں کے قبضے میں آئی
تو اسی رات یا اگلی رات اس کو مطلب حیض اس کا ختم ہوا ہو، تو جب حیض آئے فوراً اور ختم ہو جائے تو بلا شبہ اب فوراً وہ آقا کے جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں لونڈی کے ساتھ جائز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ جو حیض آنا تھا وہ تو آ چکا. تو حضرت علی کی شان سے یہ قطعاً صادر نہیں ہو سکتا کہ استبرائے رحم سے پہلے مولا علی نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو. نہیں، مولا علی جیسے بندے سے ایسا سوچا نہیں جا سکتا. ان کو غلط فہمی ہوئی جنہوں نے یہ اعتراض کیا. ٹھیک ہے نا؟ اصل یہ تھا کہ انہی دنوں میں اس کا رحم جو ہے وہ خالی ہو چکا تھا، تو مولا علی نے استبرائے رحم کے بعد اس کے ساتھ صحبت کی تھی. اچھا جی، بہرحال یہاں پر جو مولا علی کی فضیلت والی بات ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. وہو ولی کل مؤمن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے. اللہ اکبر. اب آگے حدیث سنیے. اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسی طرح یہ حدیث حضرت زید بن ارقم سے بھی مروی ہے اور دیگر آقا علیہ السلام کے صحابہ جیسے حضرت حذیفہ ہو گئے تو ان سے بھی، حضرت اسید الغفاری ان سے بھی یہ روایت مروی ہے. اگلی حدیث پاک سنیے. نافع کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو حیان نے التمیمی نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت علی سے روایت کی. کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ رحم فرمائے ابو بکر صدیق پر. زوجنی ابنتہ، کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا. نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ ابو بکر کو ان پر رحم کرے، ان پر اللہ مہربانی فرمائے، رحمت کرے ابو بکر صدیق پر. کیوں؟ فرمائے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے، اللہ ان پر کیا کرے؟ رحمت کرے. کیوں؟ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، اور مجھے انہوں نے اٹھایا دار ہجرت، ہجرت والے مقام کی طرف. حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے گئے تھے، تو فرمایا انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے ہجرت کرائی. آگے فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، اللہ ابو بکر صدیق پر رحم کرے کہ انہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. آگے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے. یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا، عمر کی زبان پر حق جاری ہے اگرچہ وہ کڑوا ہو. حق کیا ہوتا ہے؟ سچ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا. فرمایا وہ اگرچہ کڑوا ہے لیکن اللہ نے اس کو کس کی زبان پر جاری کر دیا ہے؟ حضرت عمر کی زبان پر. تارکہ الحق وما لہ صدیق، عمر کو حق نے حق کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے اکیلا کر دیا ہے. اب خدا رسول کے علاوہ کوئی ان کا اور دوست نہیں. جب بندہ حق کی بات کرتا ہے تو لوگ قریب آتے ہیں، سائڈ مارتے ہیں. جب بندہ منافقانہ رنگیلیاں باتیں کرے، سب کو جی تو میں ٹھیک، جی تو بھی ٹھیک، ہاں سبحان اللہ سارے ٹھیک ہیں، پھر لوگ ساتھ ملتے ہیں. لیکن جب بندہ کہو تو غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حق اور سچ میں فرق کر کے حق کی بات کرے، باطل کا رد کرے، تو لوگ قریب آتے ہیں، دور ہٹتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا اور حق کڑوا ہوتا ہے. فرمایا تارکہ الحق وما لہ صدیق، اللہ حق نے عمر کو اکیلا چھوڑ دیا. اب خدا رسول کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا حق والے اکیلے رہ جاتے ہیں، حق والوں کے یار کم ہوتے ہیں. سمجھے؟ منافقوں کے یار بولے
زیادہ ہوتے ہیں، جو بندہ کھرا اور حق والا ہوتا ہے اس کے یار ساتھی کم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، تستحییہ الملائکہ، ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے شرم و حیا والے تھے کہ ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے۔ آگے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ رحم فرمائے علی پر، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ جوڑ دے، علی جہاں جائے حق بھی ان کے ساتھ جائے، علی جہاں جائے حق بھی ان کے ساتھ جائے، حق کو کیا کرے ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ جو ہیں، ہم انصار صحابہ وہ منافقوں کو پہچان لیتے تھے، انا کننا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار، ہم انصار صحابہ منافقوں کو پہچانتے تھے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ ببغضہم علی ابن ابی طالب، حضرت علی کا بغض منافقوں نے اپنے دل میں پالا ہوا تھا، تو ہم انصار صحابہ منافقوں کو پہچان لیتے کہ ان کے دل میں حضرت علی کا کیا ہوتا ہے؟ ولی بغض ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہے وہ منافق ہے، مومن ہے۔ یہ مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر حضرت علی کی ذات ہے۔ آپ کہیں یا علی، آپ کہیں حضرت علی، مولا علی، مشکل کشا، ٹھیک ہے۔ جو مومن مسلمان ہوگا نا خوش ہوگا، جو منافق ہوگا کوئی کہے یا علی کیوں آکھیا، مشکل کشا کیوں آکھیا تے، مولا کیوں آکھیا تے، فلاں کیوں آکھیا تے، ڈمکاؤں نہ کہنے کا وڑ مرے میاں پرا بڑے میاں تفاؤ۔ ہمیں صحابہ نے بتا دیا ہے مومن اور منافق کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ حضرت علی سے۔ نام لیں اور شکل دیکھیں، کھل اٹھے تو مومن ہے، بوتھا بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔